بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کے بغیر نہ دن گزر سکتا، نہ دوپہر گزر سکتا، نہ شام گزر سکتی، نہ رات گزر سکتی۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ یہ تعریف بیان کرنا، یہ حمد بیان کرنا، یہ شکر گزاری بیان کرنا ویسی نہیں ہونی چاہیے جو دنیا میں کسی انسان یا مخلوق کی ہم بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ تعریف ساری مخلوق سے جدا ہونی چاہیے۔ اس تعریف میں مخلوق کی تعریف میں فرق یہ ہونا چاہیے، پوری دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی وہ ذات جس کا رحم کی وسعت بڑی وسعت کی رحم کرنے والا، بڑی رحم کر دینے والا اپنے بندوں پر۔ اتنی وسعت ہے اللہ عز و جل کی، اتنی وسیع اس کی رحمت ہے جو ہر بندے کو عطا کرتا ہے۔ جو علم والا نہیں تھا علم عطا کر دیا، جس کے پاس بولی کی قابلیت تھی بولی عطا کر دی، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا پیسہ دے دیا، جس کے پاس لباس نہیں تھا لباس دے دیا۔ ایک ہندو کو بھی دے دیا، ایک مسلمان کو بھی دے دیا، ایک یہود کو بھی دے دیا، ایک عیسائی کو بھی دے دیا۔ الرحمن وسیع رحم والا اپنی تخلیق میں کسی کو نہیں چھوڑتا اس رحم سے۔ مالک یوم الدین، اگر دنیا کے اندر بھائی انصاف نہیں کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ عز و جل تمہارے سیٹ کو، تمہارے بھائی کو، تمہارے شوہر کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے رشتہ داروں کو کھیرا کر پوچھ لے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے، آج کے دن کس کی حکومت چلنے والی ہے؟ خود اللہ جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار، ارے آج صرف اللہ عز و جل کی چلنے والی ہے، کسی اور کی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اللہ، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر کرتے تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم کسی کو نفع و نقصان کا مالک مانتے ہی نہیں۔ ایاک نعبد، ہم کرتے نہیں اللہ کسی کی عبادت، نہ دکان میں بھیلاوا لگاتے، نہ جو سو دکان میں ببول کی کانٹی لگاتے، نہ گاڑی کے سائلنسر کے نیچے جو سو بھیلاوا باندھتے، نہ گاڑی لے کے کوئی لال چندی اس کو بنتے، نہ جو سو کہیں جا کر لال ڈوری بنتے، نہ اللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں جم کو جاتا ہوں، میں تعلیم کو جاتا ہوں، میرے ڈن اور پٹوں کو دیکھ کے دنیا ڈرتی ہے۔ ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں اللہ، مگر میرے پینچے اٹھا کے دیکھ مالک، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، میں کالی ڈوری سے ڈرتا ہوں۔ بڑے بڑے پہلوان ہیں جس سے بستی ڈرنا، ٹخنے کے اوپر کالی ڈوری سے وہ بڑے پہلوان ڈرتے، پھر بول رہے ہیں ایاک نعبد، میں تیری عبادت کروں اللہ، پہلے تیری عبادت کرو نہیں، میں کسی کی نہیں کرتا اللہ، یہ کالی ڈوری سے بھی نہیں ڈرتا۔ ایاک نعبد اس لیے میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہوا ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہم سب مانگتے ہیں اللہ ہدایت۔ صراط میں شیخ نے کہا صراط میں پہلے چیز میں اور آپ ہدایت جو مانگ رہے ہیں اللہ اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے دے اس علم کی جو سیدھا ہے، ہمیں ہدایت دے دے اس عمل کی جو سیدھا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ثمود کو ہم نے ہدایت دے دی، ہمارے پاس بھی قرآن آ گئی، ہمارے پاس بھی حدیث آ گئی، ہمارے پاس صحابہ کا منہج آ گیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، ثمود کو ہم نے ہدایت دے دی، لیکن ثمود کی ساری قوم نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ترجیح دے دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا علم اللہ، ان کا عمل اللہ، جن پر تیرا انعام ہو گیا۔ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے جیسا میرے اللہ جس پر تو نے انعام کر دیا ہے، رحمت کر دی ہے، چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے۔ الرحیم ہے تو، جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے چن کر خاص رحم کر دیتا ہے۔ ان کو جو تیرے انعام اور ہدایت اور عمل کے لیے چن لیا، ہمیں بھی اللہ صراط الذین انعمت علیہم ان کے لیے چن لے۔ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو لوگ
दुनिया में अल्लाह की इताअत करेंगे, जो लोग दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, मनहज सलफ को अपनाएंगे, इताअत करेंगे, फिर मोहब्बत रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, अनअमता अलैहिम की मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ऐसों को आखिरत में भी अंबिया के साथ रखेगा, सिद्दीकीन के साथ रखेगा, शुहदा के साथ रखेगा, सालिहीन के साथ रखेगा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। उनका नहीं जिस पर तो तेरा गज़ब हुआ अल्लाह, और दूसरे जो रास्ते से भटक गए, जो गज़ब हुआ वो यहूद हैं। गैरिल मग़दूबी जिस पर तेरा गज़ब हुआ, और शेख ने कहा गज़ब वाली वो कौम जो हिदायत आने के बाद हिदायत का इनकार कर दे, वो गज़ब शुदा कौम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि तुमसे पहले कौम भेजी गई, उस कौम के नक्शे कदम पर तुम चलोगे, ऐसे चलोगे, बालिश दर बालिश चलोगे, हाथ दर हाथ चलोगे। कैसे चलोगे? बालिश दर बालिश, हाथ दर हाथ चलोगे, हत्ता कि अगर वो कौम सिपलक की बिल में चले जाएगी, तुम उस कौम के पीछे सिपलक की बिल में चले जाओगे। जो साहबी हदीस सुनते उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप यहूद और नसारा के बारे में कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर किसके बारे में कह रहे हैं?